میں سوچتا ہوں کہ ہم اس شہر میں نئے نئے ہیں اور اکیلے بھی۔ ہمیں اپنے میل جول میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یوں بھی یہ میرے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس طرح جلدی ترقی ملتی ہے۔ آج کل کے دور کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنی پی آر بڑھائیں۔ کیا تم اس سب میں مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہو؟ ایک روز وہ کھانے کی میز پر افزاں سے کہہ رہا تھا۔ افزاں اس کی بات سے 100% متفق تھی۔ تمہیں میری کس قسم کی ہیلپ چاہیے؟ میں اپنے ایک کولیگ کو کھانے بے مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بہت پیار ہے اس فیلڈ میں۔ اس کے ذریعے مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ خود وہ کچھ عجیب سا ہے، لیکن اس کی بیوی بڑی ٹیلنٹڈ ہے، وہ بھی ساتھ آئے گی، اور وہ خاصی شوقین مزاج ہے۔ کھانا اور کمپنی ان کے معیار کا ہونا چاہیے تاکہ ان سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکیں، کیونکہ اگر رمیز کو خوش کرنا ہے تو اس کی بیوی کو خوش کرنا ہوگا۔ اس نے علی کے کہنے پہ ایسا ہی شاندار کھانا اور کمپنی دی تھی جو اسے آگے بڑھنے اور تعلقات مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ اس رات ڈنر پہ افزاں کو احساس ہوا تھا کہ علی نے یہ ڈنر رمیز سے زیادہ نیلم کے اعزاز میں دیا تھا۔ رمیز سے زیادہ اس کی نیلم سے دوستی دکھائی دے رہی تھی۔ رمیز جیسے ایک عام سا کولیگ ہو اور نیلم ایک قریبی دوست ہے۔ علی کے نزدیک وہ زندگی سے بھرپور عورت تھی، اور عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی کہ وہ تھی۔ حالانکہ افزا کو وہ پہلی ملاقات میں ہی اچھی نہیں لگی تھی، البتہ رمیز اس کے مقابل خاصا سلجھا ہوا تھا۔ افزا بہت حیران ہوئی تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ اتنے سالوں سے کیسے ہیں۔ دونوں کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ڈنر کے دوران نیلم اور علی ہی بولتے رہے تھے اور وہ دونوں خاموش تھے۔ اس نے اس سے پہلے علی کو کسی خاتون سے ایسے بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ اس رات نیلم سے ہو رہا تھا، یا شاید یہ نیلم کی شخصیت تھی تو جو دوسروں کو اس سے بے تکلف ہو جانے پہ مجبور کرتی تھی، مطلب دوسرے مردوں کو۔ تمہیں خود کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نیلم نے خود کو کر رکھا ہے، ایک روز اس نے افزاں سے کہا تھا۔ لیکن میرے خیال میں خاصی گرومڈ ہوں۔ وہ علی کی بات پہ پہلے پہل تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی، لیکن کیونکہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ جملہ علی نے اس سے کہا ہے، پھر اس نے جواب دیا تو بڑی ہی مشکل اور دیر سے، یہ تمہارا خیال ہے، جو کہ خاصا بوسیدہ ہے۔ نہ جانے علی کو کیا ہوا تھا، وہ تو اس کی ڈریسنگ سینس اور پرسنالٹی کو ہمیشہ بے حد سراہتا تھا، بلکہ وہ کیا سب ہی اس کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے ہمیشہ ہی خود کو اپ ڈیٹ رکھا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں نیلم کی طرح بے خدا ڈریسنگ کروں تو وہ میں نہیں کر سکتی، میں خود کو ایکسپوز نہیں کر سکتی۔ اگر یہی اپ ڈیٹ ہونا ہے تو میں آؤٹ ڈیٹڈ ہی ٹھیک ہوں۔ علی نے اس کے تلخی سے کہے جملے پہ محض اسے ایک نظر دیکھا تھا، کہا کچھ نہیں تھا۔ افزاں نے نیلم کی اس ڈریسنگ کو نشانہ بنایا تھا جو اسے پہلے دن پہلی نظر میں ہی بری لگی تھی۔ نیلم کی ڈریسنگ سے لگتا تھا کہ وہ کپڑا پہنتی تھی جو مردوں کے لیے دعوت نظارہ کا کام دیتے تھے، لیکن اس وقت افسوس اسے نیلم پہ نہیں علی پہ تھا، جو ایک ایسی عورت سے اس کا موازنہ کر رہا تھا جس کا وہ شادی سے قبل مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اب وہ ایسی عورتوں کی صف میں ہی اپنی بیوی کو کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس دن تو علی خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہی علی جو اٹھتے بیٹھتے افزاں کو، اس کی ڈریسنگ سینس کو، اس کی شاندار پرسنالٹی کو سراہتا تھا، پوری طرح افزا کو احساس دلانے لگا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے کہیں پیچھے رہ گئی ہے، حالانکہ وہ کسی طور بھی خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ گھر کی علی کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اسی طرح رکھے ہوئے تھی جیسی وہ شادی سے پہلے تھی۔ لیکن علی کو اب بہت سے اعتراضات ہونے لگے تھے جن کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ خود پہ پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اتنی کانشیس تو وہ اس دور میں بھی نہیں تھی جب وہ اور علی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ساتھ گھومتے تھے، اور نہ ہی اپنی منگنی کے دور میں، لیکن علی کی بدلتی ترجیحات نے اسے چوکنا کر دیا تھا، اور وہ ہر صورت اس کی بدلتی پسند کے ساتھ خود کو بدل رہی تھی۔ ہاں، ایک کام جو وہ نہیں کر پائی تھی وہ نیلم کی طرح سرے عام مردوں سے بے تکلفی اور بےہودہ ڈریسنگ تھی۔ زندگی اب پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ اب وہ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے۔ نوکری اور شادی
دونوں ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہوتا ہے، لاپرواہی دکھانے کا نہیں۔ برداشت اور قربانی کا نام ہوتا ہے، اپنی من مانی کا نہیں۔ یہی بات اب ان دونوں کے درمیان آنے لگی تھی۔ تم اب ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہنے لگے۔ وہ چرا کیے بغیر رہ نہ سکی۔ کھانے کی میز پہ پڑی تمام ڈشز علی کو یکدم بد مزہ لگی تھی۔ اس سے اگلا نوالا لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ ہفتے بعد دبئی سے واپس آیا تھا۔ ہفتے پہلے وہ محض 2 دن کے لیے آفس کے کام سے دبئی گیا تھا اور وہاں سے اسے پھر قطر جانا پڑ گیا تھا۔ ہفتے بعد وہ دونوں یوں اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد افضا نے اس کی پسند کی ہر ڈش خود بنائی تھی۔ یہ دن اس کے لیے خاص تھا، یہ رات اس کے لیے خاص بننے جا رہی تھی۔ یا تو سب بننے جا رہا تھا یا سب بگڑنے۔ یہ فیصلہ آنے والے وقت میں کرنا تھا۔ ضرورت پہ ہی گھر سے باہر رہتا ہوں، ضرورت نہ پڑے تو کیا ضرورت ہے مجھے گھر سے باہر رہنے کی۔ ابھی بھی آفس کے کام سے گیا تھا اور جتنے دن لگے وہ بھی آفس کے کام کی وجہ سے ہی لگ گئے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اتنے دن ٹھہرنے کا۔ تلخی سے جواب دیتے اس نے کولڈ ڈرنک کو گھونٹ گھونٹ اندر اتارا۔ کیا اس ضرورت کا نام نیلم ہے؟ اس نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شک کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں۔ غصے سے بھینچے لبوں سے اس نے افضا کو دیکھا تھا۔ میں ویسے بھی تمہیں اب زہر ہی لگنے لگی ہوں علی، چاہے میں شک کروں یا یقین، کیونکہ اب میں محبوبہ سے بیوی کے درجے پہ آ گئی ہوں۔ وہ درجہ جس سے تمہیں یوں بھی نفرت رہی ہے، جو تمہیں ایک بیڑی لگتا ہے، اور بیڑی سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اس سے آزادی چاہتا ہے۔ اس سب بکواس کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم نیلم سے ملتے ہو؟ ہاں ملتا ہوں، جیسے میں اپنی باقی دوستوں سے ملتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح۔ کیوں اب تمہیں میرے نیلم سے ملنے پہ بھی اعتراض ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ ترچھی سے بولا تھا۔ افسان کھانے کا چمچہ رکھ چکی تھی۔ وہ اب عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ علی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ آج تک افزا کی ایسی آر پار ہوتی نظر اس نے نہیں دیکھی تھی۔ روز ملتے ہو یا کبھی کبھار؟ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار؟ اس نے افزا کی طرف دیکھنے سے اجتناب کیا تھا۔ کتنا کبھی کبھار؟ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں؟ اب علی کو احساس ہو رہا تھا کہ اتنی اس کی نظریں عجیب نہیں تھی جتنا اس کا انداز، اور اس سے بھی کہیں زیادہ سوالات عجیب تھے۔ یہ کیسی بکواس ہے افزا؟ وہ اب بری طرح چڑ چکا تھا، سو چلا اٹھا تھا۔ یا کبھی کبھار سے مراد 2 دن میں کئی بار؟ تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ جس قسم کی تم حرکتیں کر رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف مکر گیا تھا۔ یہ اس کا خاصہ تھا کہ وہ موقع پہ مکر جانے والوں میں سے تھا، اسی لیے شاید وہ اس محبت سے بھی مکر گیا تھا جو اسے افزا سے رہی تھی۔ افزا کو جیسے رونا آ گیا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تم نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، لیکن شاید تم جلد ہی کر ڈالو گے۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ کھل کر کہو جو کہنا ہے۔ مجھے یہ چوہے بلی کا کھیل سخت برا لگتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم کھل کر سامنے آؤ۔ مجھے بھی یہ لکا چھپی سخت چڑھاتی ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت سے ایک شادی شدہ مرد کا یہ کس قسم کا تعلق ہے؟ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں۔ ہم دوست ہیں اور بس۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ کاش واقعی یہ سب ہی ہوتا۔ اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ مجھے بھی یہ لگا تھا کہ تم دونوں دوست ہو، لیکن رمیز اس بات کو نہیں مان رہا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ یہ سب دوستی سے کہیں آگے کی بات ہے۔ دوستی میں کوئی کسی کو اپنے آفیشیل ٹور پہ تو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ اب میں رمیز کو کیا جواب دیتی؟ وہ جیسے خود پہ مسکرا دی تھی، ایک طنز بھری مسکراہٹ جس نے علی کو فریز کر دیا۔ رمیز کا نام سنتے ہی علی ہل تک نہیں سکا تھا۔ وہ بس خاموشی سے افزا کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ یہ سب تم سے رمیز نے کہا ہے؟ کتنی دیر لگی تھی اسے یہ سوال کرنے میں؟ افزا اب کی بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ مینٹلی ڈسٹربڈ انسان ہے، اور تم کیا ہو علی؟ اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سرد ہو چکا تھا، سرد سے زیادہ زہریلا۔ وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اور تم ہو کہ اس کی باتوں کا یقین کر رہی ہو۔ تو کس کی باتوں کا یقین کروں؟ تمہاری، جو اپنے کیے سے مکر جاتا ہے۔
دوسروں کو جھوٹا اور خود کو سچا کہتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ غصے سے لب کھینچ کر چلایا تھا۔ تم سچ بھی نہیں بول رہے۔ خیر، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بات شروع کی تھی کہ میں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کرائے تھے چند دن پہلے۔ میں ایکسپٹ کر رہی ہوں۔ علی نے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے لگا تھا اس نے غلط سنا ہے۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ میں بہت عرصے سے تمہیں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، لیکن اب تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ تم تسلی سے میرے ساتھ بیٹھو اور میری بات سنو، یا شاید اب تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی، لیکن تم تو کسی صدمے کا شکار لگتے ہو۔ تنزیہ مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ابھی فیملی پلان کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اکیلے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ تم نے میڈیسنز لینا کیوں چھوڑی؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ ساتھ میں سامنے پڑا گلاس بھی اس نے زمین پہ پٹک ڈالا تھا۔ وہ کچھ اسی قسم کا ریئیکشن دے گا، افزاں کو اندازہ تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اس نے افزاں کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے کم از کم 5 سال تک اولاد نہیں چاہتا۔ افزاں تب خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اسے 5 تو کیا 2 سال بھی گزارنے مشکل لگ رہے تھے۔ اولاد کی خواہش ایک عورت کے اندر جیسے خود کار عمل کی طرح کام کرتی ہے، جس سے وہ کسی طور پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ افزاں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کیونکہ یہ میرا حق ہے، قانونی اور شرعی حق، جس سے تم تو کیا کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ جواباً وہ بھی چلائی تھی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، لیکن مجھے چاہیے۔